بزم ساحل بزم ساحل شعر و ادب شعر و ادب۔ آپ حضرات کی ذہین سماعتوں کے حوالے پیش خدمت ہے بزم ساحل شعر و ادب میں ہوئے 25ویں آن لائن طرحی مشاعرے کی رپورٹ سماعت فرمائیں۔ صدر مشاعرہ محترم سعید اللہ شاہ صاحب، زیر نگرانی محترم اسامہ ابن راہی صاحب، محترم خالد متی صاحب۔ دیا گیا مصرع طرح وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، صاحب مصرع محترم ہاشم اسد لبید پوری صاحب۔ دیے گئے مصرع طرح پر پہلا شعر پیش کیا محترم اکبر چنوری صاحب نے۔ زمانے بھر کو خبر ہو گئی محبت کی، زمانے بھر کو خبر ہو گئی محبت کی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ محترم اکبر چنوری صاحب کے اس شعر کے بعد محترم رضا درویش صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ میں اپنا اس کے لیے سب لٹائے بیٹھا تھا، میں اپنا اس کے لیے سب لٹائے بیٹھا تھا، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ محترم رضا درویش صاحب کے شعر کے بعد محترم آزاد ماجھا گڑھی صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ نکاح ہے اس سے نہ کرتا تو اور کیا کرتا، نکاح اس سے نہ کرتا تو اور کیا کرتا، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ محترم آزاد ماجھا گڑھی صاحب کے اس شعر کے بعد محترم آصف انور صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ میں اس کے نام کا صحرا سجائے بیٹھا تھا، میں اس کے نام کا صحرا سجائے بیٹھا تھا، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ محترم آصف انور صاحب کے اس شعر کے بعد محترم اسد مالیگاؤں صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ میں اس کی راہ میں حد سے نہ کیوں گزر جاتا، میں اس کی راہ میں حد سے نہ کیوں گزر جاتا، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ محترم اسد مالیگاؤں صاحب کے اس شعر کے بعد محترم خالد متی صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ نقاب جب رخ یوسف سے ہٹ گیا خالد، نقاب جب رخ یوسف سے ہٹ گیا خالد، زلیخا دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھی تھی، زلیخا دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھی تھی۔ محترم خالد متی صاحب کے اس شعر کے بعد محترم ہاشم اسد لبید پوری صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ میں اس کو چھوڑ کے کیسے بھلا چلا آتا، میں اس کو چھوڑ کے کیسے بھلا چلا آتا، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ محترم ہاشم اسد لبید پوری صاحب کے اس شعر کے بعد محترم ساحل بستوی صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ وہ کوئی اور نہیں وہ تھی زندگی میری، وہ کوئی اور نہیں وہ تھی زندگی میری، جو اپنے آپ میں مجھ کو بسائے بیٹھی تھی، جو اپنے آپ میں مجھ کو بسائے بیٹھی تھی۔ جناب ساحل بستوی صاحب کے اس شعر کے بعد محترم سعید اللہ شاہ صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ نہ جانے کس کے لیے دل جلائے بیٹھی تھی، نہ جانے کس کے لیے دل جلائے بیٹھی تھی، نگاہ ناز ادب سے جھکائے بیٹھی تھی، نگاہ ناز ادب سے جھکائے بیٹھی تھی۔ محترم سعید اللہ شاہ صاحب کے اس شعر کے بعد محترم صلاح الدین زاہد صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ اسے گمان تھا میں لوٹ آؤں گا ایک دن، اسے گمان تھا میں لوٹ آؤں گا ایک دن، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی، وہ میرے نام کی مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ محترم صلاح الدین جاہد صاحب کے اس شعر کے بعد محترم نسیم خان صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ میں جس کو اپنا مسیحا خیال کرتا تھا، میں جس کو اپنا مسیحا خیال کرتا تھا، وہ آستین میں خنجر چھپائے بیٹھی تھی، وہ آستین میں خنجر چھپائے بیٹھی تھی۔ محترم خان نسیم صاحب کے اس شعر کے بعد محترم اسامہ ابن راہی صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا۔ وہ کر رہی تھی مداوائے زخم درد جگر، وہ کر رہی تھی مداوائے زخم درد جگر، جو ایک عمر کے صدمے اٹھائے بیٹھی تھی، جو ایک عمر کے صدمے اٹھائے بیٹھی تھی۔ محترم اسامہ ابن راہی صاحب اس شعر کے بعد
محترم کلیم کیف صاحب نے اپنا شعر کچھ یوں پیش کیا: حسین خوشنما ارماں دبائے بیٹھی تھی، حسین خوشنما ارماں دبائے بیٹھی تھی، وفا کی راہوں میں سب کچھ لٹائے بیٹھی تھی، وفا کی راہوں میں سب کچھ لٹائے بیٹھی تھی۔ محترم کلیم کیف صاحب کے اس شعر کے ساتھ 25ویں آن لائن ترہیم مشاعرے کی رپورٹ یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ بزم ساحل، بزم ساحل، شعر و ادب، شعر و ادب۔